نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ٹاپک میں میں جس حدیث مبارکہ پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں وہ حدیث مبارکہ حدیث جبرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدسہ میں موجود تھے کہ اسی اثناء میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ہمیں ایک شخص آتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور جو وہ قریب آتا جاتا ہے تو ہماری نظریں اس پر ٹکتی چلی جاتی ہیں۔ دکھنے میں وہ شخص اجنبی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے چہرے پر سفر کے کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس نے جو کپڑے زیب تن کیے ہوتے ہیں وہ نہایت ہی سفید تر ہوتے ہیں، اور اس کے بال سیاہ تر ہوتے ہیں کہ اس پر کوئی دھول، کوئی مٹی، اس طرح اس پر کوئی سفری اثرات ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے کہ اسی اثناء میں وہ شخص ہماری صفوں کو چیرتا ہوا سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھتا ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں قربان جاؤں اپنے آقا مدنی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کے معنی پوچھتے ہو تو سنو، اپنے آپ کو پورا کا پورا کسی کی تابعداری میں دے دینا اسلام کہلاتا ہے۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا کسی کی خوشنودی کے لیے ہو جائے، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ اور سنو، سب سے پہلے اپنی زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی یکتا معبود برحق ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جب انسان ان الفاظ کو اپنی زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو اس کے بعد نماز قائم کرنا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور اس کے بعد اپنے مال میں سے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو جا کر حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنا۔ جب وہ شخص یہ جواب سنتا ہے تو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ لا شک فی یا رسول اللہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے حق فرمایا، سچ فرمایا۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھ سمیت جتنے اور صحابہ کرام بیٹھے تھے تو سب کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا اجنبی ہے جو آ کر سوال بھی خود کرتا ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے وہ جواب سنتا ہے تو اس کی تصدیق میں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے حق فرمایا، سچ فرمایا۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو نے نہیں سنا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان کا تعلق بالغیب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں دنیا میں بھیجا اور بعض چیزیں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رکھیں، مگر ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں برحق ہیں،
جس طرح کہ جنت کا وجود، اس طرح جہنم کا وجود، اس طرح ملائکہ کی ذات کا وجود، جنات کا ہونا، اس طرح قبر کی اپنی ایک زندگی ہے جو کہ جیتے جاگتے انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس طرح آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر خیر اور شر کا قدر ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ حیات بعد الموت کی تیاری کرنا اور اس پر ایمان رکھنا کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس پر ایمان ہونا ایمان کہلاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں وہ شخص جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوال کا جواب پاتا ہے تو جواب میں کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حق فرمایا، سچ فرمایا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس شخص کی زبان سے یہ تصدیق سنی تو ہمیں پھر تعجب ہوا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب میں تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے حق فرمایا، سچ فرمایا۔ پھر وہ تیسرا سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو میں قربان جاؤں اپنے آقا کی زندگی پر، اپنے آقا کی سیرت اور صورت پر کہ جنہوں نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ حالانکہ احسان کے لغوی معنی کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے ہیں، ہم عام زندگی میں کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو احسان کے زمرے میں آتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو احسان کے زمرے میں آتا ہے، مگر اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ تو احسان کے متعلق پوچھتا ہے تو احسان یہ ہے کہ تو اپنی عبادت میں اس قدر اخلاص پیدا کر، یا اپنی عبادت اس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ کر کہ گویا تیری آنکھیں تیرے رب کو دیکھ رہی ہیں۔ اور اگر ہاں تیرا ایمان اتنا کامل نہیں، افسوس کے ساتھ کہ جس طرح آج ہمارا ایمان ہے، بہت ہی نازک مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تیرا ایمان اتنا قوی نہیں کہ تو اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا تو ہاں کم سے کم اپنے دل میں یہ خیال تو پیدا کر لے کہ تیرا رب ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے اور ہر حال میں تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو خود بخود تو رب کی رضا کے لیے جو عمل بھی کرے گا اس میں اخلاص پیدا ہوگا۔ سامعین کرام، اگر آج ہمارے دل میں بھی رب کا خوف پیدا ہو جائے اور رب کے حاضر اور ناظر ہونے کا ایمان تازہ ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی ہمارا مسلمان مومن بندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ چوتھا سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ جس طرح سوال کرنے والا اس علم سے باخبر ہے، اس طرح جواب دینے والا بھی یہ علم نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا علم وحدہ لا شریک کے پاس ہے اور وہی جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اس کے جواب میں بھی وہ اجنبی فرماتا ہے، آپ نے حق فرمایا، سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد وہ پانچواں سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے قیامت کی نشانیاں کون سی ہیں؟ تو اس کے جواب میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھوکے ننگے عربوں کے پاؤں میں کہ پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہوتی اور وہ اونچی سے اونچی بلڈنگیں بنانا شروع کریں گے، اس طرح دولت وافر مقدار میں ان کے پاس آ جائے گی۔ عرب کے چرواہے بدو کہ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے پر اونچی سے اونچی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے۔ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی کہ جس سے مراد بیٹی جس کے وصف میں اطاعت یا اطاعت ہوتی ہے، شرم اور حیا کی وہ پیکر ہوتی ہے، مگر قرب قیامت اپنے والدین پر روب جتلائے گی، ان کی نافرمانی کھلے عام کرے گی، گویا اس طرح کہ وہ اپنے ماں باپ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ ماں باپ اس کے پیٹ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، جس سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا تفصیل میں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ حکومت کی باغ دوڑ نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی،
کہ جو اس کے اہل نہیں ہوں گے مگر وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیے جائیں گے۔ تو جب تم ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اور ویسے بھی جب پرانے پیغمبروں سے، جب پچھلے پیغمبروں سے ان کی امتیں سوال کرتی کہ اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ یہ جواب دیا کرتے تھے جب نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے، مبعوث ہو جائیں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی۔ اور میرے آقا صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے ہیں، یوں ارشاد فرماتے ہیں، یوں اشارہ فرمایا، انا والساعۃ ساعتین، کہ میں اور قیامت اس طرح قریب ہیں جس طرح کی یہ دو انگلیاں۔ یعنی میرے آنے کے بعد زمانہ تھوڑا رہ جائے گا، دنیا کی یہ ہسٹری، یہ تاریخ تھوڑی رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب زمین اور آسمان پرانے ہو چکے، ان کو لپیٹ لیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب 5واں سوال وہ کر چکا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے اس کو جواب مل چکا، تو ارشاد میں وہ آگے اس بات میں سر ہلاتا ہے اور تصدیق میں کہتا ہے کہ اے محمد، یا رسول اللہ، آپ نے حق فرمایا، سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد وہ اٹھتا ہے اور ہماری صفوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور دور ہوتے ہوتے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری طرف یوں چہرے انور موڑتے ہیں اور تبسم فرما کر مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے عمر، تو جانتا ہے یہ شخص کون تھا؟ کیونکہ نبوت کا 21واں سال تھا، نبوت اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی۔ تو میں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس یہ سوال لے کر آئے تھے، اور انہوں نے پورا کا پورا اسلام ان 5 سوالوں کے اندر تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ وہ پوری کی پوری میری نبوت اور اسلام کا نچوڑ ان 5 سوالوں میں بیان کر کے چلے گئے۔ تو سامعین کرام، جو کچھ آپ کے سامنے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔